الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ آیت کریمہ ابھی 13ویں پارے کے ثلاثہ میں گزری ہے اور بہت عجیب غریب اس میں مضمون بیان کیا گیا کہ کافروں نے، اللہ کے باغی دشمنوں نے اس زمانے کے رسولوں اور پیغمبروں سے کہا، وقال الذین کفروا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، اس زمانے کے پیغمبروں سے کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو اپنی زمین سے، اپنے ملک سے باہر کر دیں گے، ایسا قانون لائیں گے کہ اپنے آپ کو ہم اپنے ملک سے باہر کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس یا تو ایسا کریں گے یا تو آپ ایسا کریے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب میں آپ آ جائیے، ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیے، ہمارا مذہب قبول کر لیجئے، ورنہ ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ باقاعدہ وارننگ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں 90 پارے میں وقال الملأ الذین کفروا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اور اس زمانے کے کافروں کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو، تمہاری قوم کو، سب کو نکال باہر کر دیں گے، یا تو ہمارے مذہب میں واپس آئیے یا تو جو ہے آپ یہاں سے جائیے۔ تو آپ کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سی اے کا قانون اس طرح سے لا کر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کو باہر کر دیں۔ یہ تو ہر زمانے میں رہا، رسول اللہ کے زمانے میں رہا، اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے، ایمان والے آئے، ان کے ساتھ ان کے زمانے کے اللہ کے دشمنوں نے ہی ایسا کیا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کے اطمینان قلب کے لیے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم، ان کے رب نے وحی بھیجا رسولوں کے پاس، کیا وحی بھیجا؟ فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ہم ضرور ظالمین کو ہلاک کریں گے، ضرور ظالمین کو کیا کریں گے؟ جو ایسا ظلم کرنے والے کو ہلاک برباد کریں گے۔ پھر کہا کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ ہے کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے پاس میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو، حساب کتاب سے، اور میری وعید سے اور میرے عذاب سے ڈر رہا ہے، یعنی ایمان والے کے لیے بشارت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان آیات کی روشنی میں آج بھی علماء کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ایک نہ ایک دن غزہ اور فلسطینی مسلمان اللہ ان کو غالب کریں گے اور ظالمین کو وہاں سے تہس ناس کریں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اللہ کے مطیع فرمانبردار بنے رہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ جتنا ایمان، جتنی قوت کے ساتھ ان کے پاس ہے، ہم اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ بچے کی شہادت پر حسب اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی اولادوں کے مرنے پر، شہادتوں پر وہ حسبی اللہ کہہ کر کے اللہ سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ میاں آپ راضی ہیں ہم سے تو ہم اس بچے نے کتنے بچے آپ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ ان کے اندر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی اپنے اللہ کا تعلق نصیب فرمائے اور وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ ایسا کیا ہے، جب جب ظالموں نے، کافروں نے پیغمبروں اور ایمان والوں کو پریشان کیا اور جلا وطن کرنے پر مجبور کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد فرمائی اور ظالمین کو ہلاک کیا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان پر باقی رہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور استقامت جس کو کہتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر زلزلہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی دھمکی سے آپ پھسل جائیں اور ہم پھسل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر زمانے میں ہر دور میں ایسا رہا ہے، لہذا مسلمانوں کو کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے بہت سے قانون آئے، قانون لانے والے آئے،
لیکن اللہ کے ارادے اور فیصلے کے مقابل میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی زمین سے ہم لوگ پیدا ہو گئے، اسی زمین میں دفن ہوں گے. بھائی مٹی ہماری یہیں کی ہے نا، جائیں گے کہاں؟ اتنا بڑا ملک ہے. تو اس لیے کبھی بھی بہت سے مسلمان ایسی مایوس کن بات کرتے، فون آ جاتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بس یہ کہ سارا پہاڑ انہیں پر آ گیا. ارے اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کریں، اللہ کو خوش کرنے کا کام کریں. دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو ضرر پہنچانا چاہے گی، وہ اگر پہنچا بھی دے گی لیکن آپ کا ہر حال میں فائدہ ہے. اگر شہید ہو گئے تب بھی جنت، اور بچ گئے تو غازی بن گئے. تو کیا مسئلہ ہے ہمارے مسلمان کے لیے؟ مصیبت اور خوشی اور نقبت سب خیر ہی خیر ہے. مصیبت آئے کہ صبر کریں گے تو اجر ثواب بڑھے گا. حدیث میں تو یہاں تک ہے جب ایمان والا ان تمام زخموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جب جائے گا، وہاں پر جب درجات اس کو ملیں گے اور کامیابیاں ملے گی تو تمنا کرے گا کاش کہ ہمارے جسم کو قینچی سے کاٹا جاتا تو اور ہمارا مقام بلند ہوتا ہے. لیکن مصیبت مانگیے گا نہیں، وہ تو ناجائز ہے. لیکن مصیبت اگر آ جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ضابطہ بتا دیا کہ ہر زمانے میں ایسا کیا لوگوں نے، لیکن ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن ہلاک کیا. ظالم کی ایک عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں پھر اس کو پکڑتے ہیں. اب بتائیے فرعون کو اللہ نے پکڑا کہ نہیں؟ پانی میں غرقاب کر دیا. نمرود کو اللہ نے لگڑے مچھر سے مروایا. بخت نصر کو اللہ نے قتل کروایا. تو جتنے بڑے بڑے ظالم چودھری آئے ان کی ساری چودھراہٹ ختم ہو گئی اور ذلیل و خوار تباہ ہو گئے. ابو جہل اس کو مارا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جگہ بتائی تھی ابو جہل ہی مارا جائے گا، اور وہ جگہ پائی گئی. اور پھر اس کے بعد اس کو جب بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ کنواں تو خراب تھا، اس میں پانی کا نہیں تھا. سب اسی میں سارے کفار جو اس طرح بڑے بڑے چودھری لوگ سب مار کے پھینک دیے گئے. تو اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی مسلمان نہ جنگ کرتا ہے اور نہ لڑائی فساد کرتا ہے. مسلمان تو امن پسند قوم ہے. بدنام کیا دشمنوں نے امریکہ اور برطانیہ اور یہود نصارہ نے کہ اسلام کو بدنام کرو. لاکھ اسلام کو بدنام کرو، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. چاہے اسٹار ہو، چاہے 5 اسٹار ہو، چاہے اسٹار پہ کوئی بھی ہو، سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. چاہے وہ کرکٹ کھیلنے والا ہو اور چاہے وہ ناچ گانے والا ہو. لیکن اگر اللہ کے اسلام کسی کے دل میں داخل کرنا چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت، اور روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں. اب افسوس ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلام پر باقی رہنے کے لیے تیار نہیں. افسوس تو اس کا ہے. مسلمان تو دوسری طرف سے آ ہی رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم بھائی بہن مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ان ظالمین کو اللہ نیست و نابود کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.